ہم مرے رہیں گے، اور ہمارا تو عالم یہ ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ تو ہمارا قومی ترانہ ہے۔ اس لیے ہم اس ترانے کو جب گاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہے۔ جب اچھا ہے تو ہمیں اس ہندوستان میں بگاڑ کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بناؤ کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہر سماج کے لوگ آتے ہیں، کنہیں طرح سے کوئی دقت کوئی پریشانی یہ ویڈیو دور دور تک لوگ دیکھا کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہر سماج کے لوگ قدیم زمانے سے آ رہے ہیں، اور آنے والے لوگوں کے تاثرات بھی آپ لے سکتے ہیں کہ یہاں پر انجمن اسلامیہ کی نگرانی میں عرس ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر تھانہ کے افراد، یہ تھانہ کے لوگ بھی پورے سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت بابا دکھن شاہ جب حیات ظاہرہ میں تھے تو آپ کا آنا جانا تھانہ کیمپس کے اندر بہت زیادہ تھا۔ اس لیے حضرت بابا دکھن شاہ کی جو پہلی چادر پوشی ہوتی ہے، غسل کے بعد سب سے پہلے تھانہ کی طرف سے چادر پوشی ہوتی ہے، اور یہاں کے موجودہ ایس پی کے ذریعے سے چادر پوشی کی جاتی ہے، اور اس طرح سے ہر طرح کے افراد یہاں پر آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ابھی اس وقت ہم موجود ہیں لوہردگہ میں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آج اس سال کا 23 دن ہوا ہے، 23 جنوری 2025۔ آنے والا عرس 25 اور 26 جنوری کو ہونے جا رہا ہے، اور آج ہی سے پرچم کشائی کے ساتھ یہاں پر حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 100واں عرس مبارک شروعات ہو چکی ہے، اور ہمارے ساتھ میں جامع مسجد کے خطیب و امام موجود ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ آنے والا عرس کو لے کر کے بات کرنے والے ہیں، اور ساتھ میں حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ کرامات ہیں، آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت السلام علیکم، آپ اپنا نام بتائیں۔ میرا نام محمد شمیم رضوی، میں لوہردگہ جامع مسجد کا خطیب و امام ہوں، اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام پورے عوام الناس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بھی اس روحانی دربار کے طرف سے آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ 4 روزہ سالانہ عرس کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ آج صبح سے لے کر کے اس وقت تک قرأت و تجوید اور نعت و منقبت کا مسابقہ چل رہا تھا، اور الحمدللہ انجمن اسلامیہ کی نگرانی میں تمام طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور مدارس اسلامیہ سے تشریف لانے والے تمام اساتذہ کرام کا خیر مقدم کیا گیا، اور ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ انجمن اسلامیہ کے ذمہ داروں نے کشادہ دلی کے ساتھ انعام اور نذرانے سے تمامی افراد کو نوازا۔ ہم انجمن اسلامیہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ 100 سالہ عرس ہے، یعنی 100 سالہ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہوا تو وصال کے فوراً بعد لوگوں نے چہارم کا اہتمام کیا، جسے ہم تیجا کا نام دیتے ہیں، اور کہیں کہیں ہم چہارم کا نام دیتے ہیں۔ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہارم کا اہتمام کیا گیا، اور اسی دور سے حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں یہاں کی عوام نے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا، اور اس دور میں حضرت قطب الدین رسالہ دار بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس رانچی میں منعقد ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے حضرت قطب الدین رسالہ دار بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس میں تشریف لے جایا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس منعقد کیا جائے۔ چنانچہ لوہردگہ کے ذمہ داروں نے اس وقت ہماری یادداشت کے مطابق 11 افراد پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور ان 11 افراد نے حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس کا آغاز کیا۔ فاتحہ خوانی کا اہتمام کئی سالوں سے ہو رہا تھا، لیکن عرس کے نام پر یہ پہلی مرتبہ ان 11 افراد نے یہاں پر
चादर पोशी का अहतमाम किया था। हज़रत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को यहाँ के लोगों ने अपनी आँखों से देखा और हमने हज़रत बाबा दुखन शाह के देखने वाले 4 अफराद से मुलाकात की। जब हमने इनसे मुलाकात की तो हज़रत बाबा दुखन शाह का हुलिया, उनका कद्दो क़ामत और उनका रंग रूप और बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे लेने की कोशिश की। इन देखने वाले अफराद ने हमें जब मुतमईन कर दिया तो हमने भी हज़रत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में कुछ लिखने का अज़्म कर लिया। जब हमने हज़रत बाबा दुखन शाह पर कुछ लिखने का अज़्म किया तो यहाँ के लोगों के ताउन से और देखने वालों की रिवायत के मुताबिक हमने एक किताब की तरतीब दी, जिस किताब का नाम इंसानियत का मसीहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किताब 3000 की तादाद में छपवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये किताब तकरीबन 1500 से ज़्यादा निकल चुकी है। हज़रत बाबा दुखन शाह के चाहने वाले अफराद आज भी आते हैं और हमसे ये किताब मांग करके ले जाते हैं। हमने इब्तिदान इस किताब का हदिया 210 रुपये रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बकसरत इस किताब को लिया। फिर हमने दूसरी एडिशन में हमने बिला तरमीम, बिला काट छांट के हमने फिर उसी तरह से इस किताब को हमने छपवाया। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता 3000 की तादाद में ये किताब छप कर मंजर आम पर आई और हमने इस वक्त इस किताब का हदिया 200 रुपये के बजाय 100 रुपये कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इमसाल भी कुछ लोगों ने इंसानियत का मसीहा जो हिंदी में ये किताब लिखी गई है, ये किताब लोग लेकर के जा रहे हैं। और बराह रास्त जो लोग मुझसे लेकर के जाते हैं, मैं तो उन्हें कभी कभी सोचता हूँ कि हज़रत बाबा दुखन शाह की सवाने हयात को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए और मेरे लिए सवाबे जारिया हो जाए। इसलिए मैं तो 200 रुपये की जगह मैं तो 100 रुपये बल्कि उससे कम में भी बहुत सारे लोगों को ये किताब हदियतन दे देता हूँ, ताकि लोग मेरे लिए भी दुआ करें और हज़रत बाबा दुखन शाह के फ़ैज़ व बरक़ात से भी माला माल हो। हज़रत बाबा दुखन शाह की तारीख़ है, आमद कैसे हुई, हज़रत बाबा दुखन शाह इब्तिदान कहाँ पर रहे और किस तरह से लोहरदगा में तशरीफ़ लाए और हज़रत बाबा दुखन शाह कहाँ पर रहते थे और आपकी करामतों का किस तरह से सुदूर हुआ, आपकी विलायत का ज़ुहूर किस अंदाज में हुआ, इस तरह से बहुत सारी बातें उसमें मज़कूर हैं। तो हमने उस किताब के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हैं। लोहरदगा की एक तारीख़ है, इस झारखंड को झारखंड क्यों कहा जाता है, लोहरदगा को लोहरदगा क्यों कहा जाता है, ये झारखंड का नाम किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हुए आज झारखंड के नाम तक पहुंचा है, इसकी पूरी जानकारी उस किताब के अंदर दी हुई है। और लोहरदगा की एक अच्छी खासी तारीख़ इंसानियत का मसीहा नामी किताब के अंदर मौजूद है। आप हज़रात अगर जानना चाहते हैं तो आप हज़रात उस किताब को लें और ले करके इस किताब को पढ़ें। बराह रास्त भी आप मुझसे ले सकते हैं। अगर बराह रास्त आप मुझसे लेंगे तो वहाँ पर हदिया का कोई इनाम नहीं, आप हाथ उठा करके जो भी दे देंगे मैं बखुशी व रज़ा उस आपकी रकम रख लूँगा। और अगर आप नहीं भी देंगे तो मैं ये समझूंगा कि ये मेरे लिए सवाबे जारिया का काम है। और अगर आप चाहेंगे तो ये किताब तैगी बुक डिपो से भी ले सकते हैं और मज़ार शरीफ के इस मेन गेट तरफ से भी आप वहाँ पर शेरनी की दुकान लगी हुई है, वहाँ पर मिल जाएगी। और जनाब शमीम खलीफा साहब की दुकान पर भी ये किताब मिल जाएगी। इस तरह मुतअद्दिद स्टॉल में ये किताब रखी हुई है, आप हज़रात वहाँ से भी ले सकते हैं। तो हज़रत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की सवाने के सिलसिले में मैं कहाँ से आगाज़ करूँ, मैं अगर बताना चाहूँगा तो अच्छा खासा वक्त लगेगा, बल्कि मैं एक सरसरी निगाह डालता हूँ। हज़रत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम के सिलसिले में मुतअद्दिद रिवायतें आई हैं। हज़रत बाबा दुखन शाह का जो नाम है, बाज़ लोगों ने कहा अब्दुर्रहमान इनका असल नाम है, बाज़ लोगों ने कहा अब्दुल अहद इब्ने अमजद अली नाम है, लेकिन अक्सर लोगों ने कहा कि आपका नाम मेहदी हसन है। हज़रत बाबा दुखन शाह का नाम मेहदी हसन है, लेकिन हमने अपनी किताब में हज़रत बाबा दुखन शाह का नाम अब्दुल अहद ही तजवीज़ किया। हालांकि कई नाम आए, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि आपका नाम मेहदी हसन है। इस तरह हज़रत बाबा दुखन शाह का जब नाम हम मेहदी हसन के नाम से जानते हैं, तो हज़रत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह
کے بہت سارے رشتہ دار بھی نظر آتے ہیں۔ آج بھی حضرت بابا دکھن شاہ کے رشتہ دار کوٹھی کی سرزمین پر موجود ہیں۔ حضرت بابا دکھن شاہ جب تشریف لائے وہ دور ایسا تھا کہ اس جامع مسجد میں حافظ قربان علی صاحب امامت کیا کرتے تھے۔ حضرت حافظ قربان علی صاحب اور حضرت بابا دکھن شاہ کے درمیان بہت سارے معاملات میں نوک جھوک ہوا کرتا تھا، اور اس لیے ہوا کرتا تھا کہ ایک سالک تھے اور دوسرا مجذوب، تو سالک اور مجذوب کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے سالک اور مجذوب کے درمیان مساوات نہیں رہ پاتا ہے۔ اس لیے حضرت بابا دکھن شاہ اور حضرت حافظ قربان علی ان دونوں کے درمیان اکثر کھٹ پٹ یہاں پر چلا کرتی تھی۔ حضرت حافظ قربان علی صاحب یہاں سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جناب حافظ قربان علی صاحب کا وصال ان کے علاقے میں ہو گیا۔ ان کے بعد امام یہاں پر حافظ سید عبدالسبحان صاحب تشریف لائے۔ حافظ سید عبدالسبحان صاحب نے بھی حضرت بابا دکھن شاہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ حضرت حافظ عبدالسبحان صاحب اور حضرت بابا دکھن شاہ کے درمیان بھی کبھی نشست و برخاست میں کبھی آپس میں تنازع ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ حافظ صاحب کے ذمہ پوری مسجد کی نگرانی تھی، اور حضرت بابا دکھن شاہ اسی ایریا میں تشریف لاتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ اللہ والے کبھی کچھ ایسی حرکت کر جاتے جو امام صاحب کو پسند نہیں آتی تھی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز عصر کے بعد مسجد کے صحن میں آپ نے زور سے کھنکھار لی، اور اس کے بعد تھوکنے کی آواز آئی۔ امام صاحب سے نہ رہا گیا، حضرت امام صاحب بڑی تیزی کے ساتھ لپک کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ بابا آپ مسجد کو غلیظ بنا رہے ہیں اور آپ مسجد میں تھوک رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا کہ حافظ صاحب ذرا دیکھیے کہ میں نے تو کھنکھار لیا ہے، تھوکنے کی آواز آپ نے سنی ہے، ذرا بتائیے کہ تھوک کہاں ہے؟ حافظ عبدالسبحان صاحب نے جو ہی تھوک کی طرف اشارہ کیا، جو ہی اشارہ کیا، اور حضرت بابا دکھن شاہ نے اپنی آنکھوں کا اشارہ کیا۔ امام صاحب نے انگلی کا اشارہ کیا اور بابا نے اپنی آنکھوں کا اشارہ کیا۔ اب انگلی اور آنکھوں کے اشارے کا یہ عالم ہے کہ حافظ صاحب جب انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو تھوک نظر آتی ہے، اور بابا جب آنکھوں کا اشارہ کرتے ہیں تو تھوک غائب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت بابا دکھن شاہ نے بتایا کہ حافظ صاحب ذرا بتائیے تھوک کہاں پر ہے، اور جب حافظ صاحب نے غور سے دیکھا تو دیکھا وہاں پر تھوک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس طرح حضرت حافظ عبدالسبحان صاحب نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور اس اللہ کے ولیوں سے الجھنا اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعظیم و توقیر اس زمانے میں بھی حضرت حافظ عبدالسبحان صاحب بھی کرنے لگے اور یہاں کے لوگ بھی کرنے لگے۔ لوگ کثرت سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں کہ حضرت بابا یہ بھٹی میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں سے شراب پی کر کے آتے ہیں۔ حضرت بابا دکھن شاہ کے پیچھے کچھ لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب بابا وہاں سے نکلتے ہیں تو ہانڈی میں کچھ لیے ہوئے وہاں سے آ رہے ہیں۔ حضرت بابا دکھن شاہ وہاں سے ہانڈی کے اندر کچھ لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ جو ہی مسجد کے صحن پر آپ نے قدم رکھا تو یہ جو پیچھے لگے ہوئے افراد تھے انہوں نے امام صاحب کو ورغلایا اور کہا کہ یہ دیکھیے یہ تو شراب پیتے ہیں اور ساتھ ساتھ شراب لے کر کے مسجد کے اندر آتے ہیں۔ اتنا کہا اور کہنے کے بعد حافظ صاحب کو جب ورغلایا تو ایک امام کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے اندر خلاف شرع کام نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حافظ عبدالسبحان صاحب اسے کڑا ایکشن لیتے ہیں اور فوراً تیزی کے ساتھ آتے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بابا آپ شراب پیتے ہیں اور پینے کے بعد شراب لے کر کے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جلال آ گیا۔ جو ہی جلال آیا آپ نے وہ ہانڈی اسی جامع مسجد کے صحن میں پٹک دی۔ جو ہی ہانڈی پٹکنا تھا کہ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ناظرین نے اور دیکھنے
جاننے والوں نے اور کثرت سے بیان کیا ہے کہ جوں ہی حضرت بابا دکھن شاہ نے وہ ہانڈی پٹکی، لوگوں نے کہا کہ جب تک پٹکی جا رہی تھی، جب تک گرائی جا رہی تھی، اس میں شراب نظر آ رہی تھی، لیکن جوں ہی صحن میں جب وہ چیز پہنچتی ہے فوراً دودھ نظر آنے لگتی ہے۔ وہ شراب نہیں بلکہ وہ دودھ تھا۔ اس طرح حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کرامت کو جامع مسجد کے اس دور کے مقتدیوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ تو حضرت بابا دکھن شاہ کی اور بہت ساری کرامتیں ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ منسپالٹی یعنی نگر پالیکا میں ایک قانون پاس ہوا کہ یہاں پر کثرت سے کتے ہو گئے ہیں، چنانچہ ان لاوارث کتوں کو مارا جائے اور مار کر کے بھگایا جائے۔ چنانچہ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی چند کتے گھما کرتے تھے، چلا کرتے تھے۔ کتوں کا یہ عالم ہے کہ جو انسان اسے کھلائے گا پلائے گا کتے مانوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت بابا دکھن شاہ بھی اپنا پس خوردہ ان کتوں کو دے دیا کرتے تھے اور یہ کتے بھی آپ سے مانوس ہو گئے تھے۔ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اعلان کو حضرت بابا دکھن شاہ کی کانوں تک پہنچایا گیا کہ بابا لوگ اپنے اپنے کتوں کی گردن پر پٹا ڈال رہے ہیں، بیلٹ لگا رہے ہیں، آپ نہیں لگائیں گے؟ آپ مسکرا کر کے چلے گئے۔ نگر پالیکا کے لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ جو انسان کتا پال رکھا ہے نگرانی کے لیے، گھر کی رکھوالی کے لیے یا کسی غرض سے، اگر آپ کا پالتو کتا ہے تو آپ اپنے کتے کے گلے پر پٹا ڈال دیجئے، ورنہ نگر پالیکا کی طرف سے آپ کے کتے کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کے کتے کو مار دیا جائے گا۔ اور اس پر نگر پالیکا کی طرف سے اعلان ہونے لگا۔ جب نگر پالیکا کی طرف سے اعلان ہوا تو بہت سارے کتوں کو مار دیا گیا۔ اسی میں حضرت بابا دکھن شاہ کے کتے پر نظر پڑی تو نگر پالیکا والوں نے آپ کے کتے کو بھی مار کر کے اسی کوڑے کرکٹ کی جگہ پر ڈال دیا گیا۔ جب ڈال دیا گیا تو حضرت بابا دکھن شاہ جب کھانا تناول فرماتے ہیں تو آپ کا پسخوردہ جو بچا ہوا تھا وہ کھانے والا نظر نہ آیا۔ حضرت بابا دکھن شاہ نے آواز لگائی، لوگوں نے کہا بابا تور کتوا کے تو ان لوگ مار دیلا تھن ہے، تور کتوا کے ان لوگ مار دیلا تھن ہے۔ حضرت بابا دکھن شاہ فرماتے ہیں میرے پس خوردہ میرے جھوٹا کھانے والے کو لوگوں نے مار دیا ہے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے حضرت بابا دکھن شاہ کو بتایا کہ چلیے بابا ہم دکھاتے ہیں، آپ کا کتا بھی وہاں پر مردہ پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کولے کرکٹ کی جگہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا کتا بھی وہاں پر مردہ پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کا ولی خدا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، لیکن بڑا پاورفل ہوتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کی دین سے، یہ بھی اختیار والا ہوتا ہے، یہ خود اللہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، یہ حاجت روا ہیں، یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ نہیں۔ مالک حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دینے والا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ تو اللہ کی عطا سے دینے والے ہیں۔ چنانچہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، اور جب آپ نے وہاں پر دیکھا کہ آپ کا کتا وہاں مردہ پڑا ہوا ہے، چنانچہ آپ نے یہاں کی زبان پر آپ نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ ابے تو سویا سویا کیا کر رہا ہے، اٹھ۔ اتنا کہہ کے آپ نے اس کا کان پکڑا اور اٹھایا۔ جو ہی اٹھایا تو وہ مردہ کتا اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے زندہ ہوا اور اپنے بدن کو جھاڑتے ہوئے بھاگتا چلا گیا۔ اس طرح حضرت بابا دکھن شاہ کی کرامتوں کا ظہور ان لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوا، اور وہ دور تھا کہ اللہ اکبر، اس لوہردگا میں لوگ بڑی میل اور محبت کے ساتھ اور بڑی پیار کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے صرف مومن اور مسلمان نہیں بلکہ یہاں کے سارے لوگ ہیں، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ ایک دور تھا کہ لوہردگا میں بھی
سکھ رہا کرتے تھے، پنجابی رہا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حالات کو اور یہاں کی پوزیشن کو دیکھ کر کے سکھوں نے یہاں سے ہجرت اختیار کر لی، اور آج لوہردگا میں سکھ کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک فرد یہاں پر نظر آتا ہے لیکن وہ نہ کے برابر، الشاذ کالمعدوم، یعنی شاذ معدوم کی طرح ہوتا ہے۔ تو حضرت بابا دکھن شاہ سے اس زمانے میں بھی لوگوں نے پیار کیا، آج بھی لوگ کرتے ہیں، کل بھی لوگوں نے محبت کا اظہار کیا تھا، آج بھی لوگ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دوست، یہ اللہ کا یہ محبوب بندہ کل بھی اپنے فیضان سے لوگوں کو مالا مال کر رہا تھا، آج بھی اللہ کی عطا سے اپنے فیوز و برکات سے تمام چاہنے والوں کو مالا مال کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے تو اپنی نظروں سے دیکھا، اور ہمارا یہ 20 سالہ تجربہ ہے کہ حضرت بابا دکھن شاہ کی بارگاہ میں بہت سارے بے اولاد لوگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد فریاد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالی حضرت بابا دکھن شاہ کے وسیلے سے بے اولاد کو اولاد عطا کرتا ہے۔ حضرت بابا دکھن شاہ کی بارگاہ میں بہت سارے امتحان دینے والے بچے آتے ہیں، لڑکے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت بابا دکھن شاہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، امتحان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلے تیاری شرط ہے۔ تیاری کوئی کرے نہیں اور بابا کی بارگاہ میں آ کے کہے کہ ہم اچھے نمبر سے کامیاب ہو جائیں، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ کمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، نہ ہونے کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہو جائے تو انہونی کو یہ ہونی کر دیتے ہیں۔ تو یہ تیاری کر کے آنے والے لوگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت بابا دکھن شاہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، وہ بھی اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ بے روزگار لوگ آ کر کے روزگار کا سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت بابا دکھن شاہ کے وسیلے سے انہیں روزگار عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ، میں تو کسی دھرم کا نام نہیں لیتا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ سارے کے سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور حضرت بابا دکھن شاہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی چاہے انسان اللہ کو مانے نہ مانے، دھوپ سب کے لیے ہے، پانی سب کے لیے ہے، یہ زمین سب کے لیے ہے، یہ آسمان سب کے لیے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سب کے لیے ہے، چاہے انسان اللہ کو مانے نہ مانے، لیکن اللہ کا فضل، اللہ کی یہ چیزیں سب کے لیے عام ہے۔ اسی طرح اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، یہ ولی اللہ بھی یہ سب کے لیے ہوتے ہیں، چاہے انسان انہیں مانے نہ مانے، لیکن ان کے دربار سے ہر ایک کی مراد پوری ہوتی ہے۔ ہر فرد یہاں پر آتا ہے اور اپنے منوکامناؤں کو حاصل کرتا ہے، اپنی مرادوں کو بھر کر کے لے جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہمیں آنا چاہیے۔ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانے پر جو کتاب لکھی گئی ہے، آپ حضرات پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات انسانیت کا مسیحا نامی کتاب لیں اور لے کر کے پڑھیں۔ حضرت بابا دکھن شاہ کی اور بہت ساری کرامتیں ہیں، نماز جنازہ کس نے پڑھائی، آپ کا وصال کس طرح سے ہوا، اور کیا کیا کرامتیں ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پر اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ آپ بھی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ بس انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ پیدائشی تاریخ کیا ہے حضرت، جاننا چاہتے ہیں حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش کی تاریخ کے سلسلے میں ہم لوگ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف لائے تو آپ تقریباً عمر رسیدہ تھے۔ جب آپ کی عمر اچھی خاصی گزر چکی تھی، اس وقت آپ نے سید شاہ نعیم اللہ چشتی کے ہمراہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لائے تو آپ کی ولادت کے سلسلے میں ہم لوگوں کو معلوم نہیں۔ ہاں، سید شاہ نعیم اللہ چشتی کی خانقاہ سے تشریف لانے والے سید شاہ ولی اللہ آپ بھی تشریف لاتے تھے۔ آپ نے بھی حضرت بابا دکھن شاہ کو اپنی نظروں سے دیکھا تھا۔ حضرت بابا دکھن شاہ کے بارے میں اس زمانے کے لوگوں نے ان کے بارے میں پوچھا نہیں، اس لیے ہم لوگ ان کی ولادت کی تاریخ نہیں بتا سکتے، بلکہ ان کے وصال کی تاریخ اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور عرس کا آغاز کس طرح سے ہوا، انجمن اسلامیہ کی تشکیل لوہردگا میں کس طرح سے ہوئی، یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ آنے والا 25 اور 26 جنوری کو عرس ہونے جا رہا ہے حضرت، اس پر کیا کہیں؟ آنے والے 25 اور 26 تاریخ کو جو حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سالانہ عرس ہو رہا ہے، میں تو تمام زائرین سے کہوں گا کہ آپ
خلوص کے ساتھ تشریف لائیں۔ اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے دیتا ہے، اور یہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں تو میرے لیے کوئی کلام بتائیں، مجھے کچھ کلمہ سکھائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم جب ان کے پاس سے گزرو تو انہیں سلام کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ سنتے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یسمعون کما تسمعون، ہاں وہ اسی طرح سے سنتے ہیں جس طرح سے تم سنتے ہو، ویجیبون، اور تم سلام کرتے ہو تو اس کا جواب دیتے ہیں، ولکن لا تسمعون، لیکن تم ان کے جواب کو سن نہیں سکتے ہو۔ تو یہ اللہ کے ولی سنتے ہیں، اللہ کے ولی سنتے ہیں۔ تو جب یہ عام مسلمانوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تو یہ تو عام نہیں بلکہ اخص الخاص ہیں۔ حضرت بابا دکن شاہ اللہ کے ولی ہیں، تو جب اللہ عام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، جب تم قبرستان میں جب اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو اور جب چلتے ہو تو مردے اس کے تمہارے پیروں کی چاپ کو بھی سنتے ہیں، یعنی چلنے سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو بھی سنتے ہیں۔ تو جب عام مردوں کا یہ حال ہے کہ پیر کی آواز کو سنتے ہیں تو یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ کیوں نہیں سنیں گے؟ جب وہ سارے کے سارے لوگ سنتے ہیں تو یہ اللہ کے ولی بدرجہ اولا سنتے ہیں۔ اس لیے ان کی بارگاہ میں جانا جائز ہے، درست ہے، تو ان کی بارگاہ میں بھی جانا اور آنا جائز اور درست ہے۔ جو نہ آ پائیں اس کے لیے، اور جو لوگ نہیں آ پائیں ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کہیں پر بھی رہیں، کسی پریشانی کسی دقت کی بنیاد پر اگر آپ تشریف نہ لا سکے تو اسی علاقے میں اپنے امام سے، اپنے کسی ذمہ دار سے حضرت بابا دکن شاہ کے نام سے ایصال ثواب فاتحہ خوانی کرا لیں، اور اگر کوئی نہ ملے تو کم سے کم آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، یا جو چیز آپ کو آتی ہے پڑھنے کے لیے، یعنی کلمہ شریف، اللہ اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یا جو کلمہ احسن طریقے سے آپ ادا کر سکیں ان احسن طریقے سے پڑھ کر کے، ان کلمات کو پڑھ کر کے حضرت بابا دکن شاہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ کچھ نہ کہیں، بس آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ، ہم نے جو اتنی بار کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے آقا کی بارگاہ میں، تمام انبیاء کی بارگاہ میں، تمام مؤمنین کی بارگاہ میں، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت بابا دکن شاہ کی بارگاہ میں۔ آپ نے یہ جملے کہے تو کوئی بھی مسلمان چھوٹا نہیں، اس لیے میرے آقا کی بارگاہ میں، تمام انبیاء کی بارگاہ میں، تمام مؤمنین کی بارگاہ میں، اور خاص کر کے حضرت بابا دکن شاہ کی بارگاہ میں آپ نے اتنا عرض کیا تو آپ کی فاتحہ خوانی ہو گئی۔ اس طرح سے آنے والے عرس میں آپ حضرات آنے والے سمے میں یعنی 25 اور 26 تاریخ کو آپ تشریف لائیں، اگر نہیں لا سکیں تو آپ اس طرح سے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آنے والوں کے لیے ایک آخری پیغام کیا دیں گے حضرت؟ آنے والوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہمارے لیے نیاز بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ نماز بھی ضروری ہے۔ پہلے نماز پھر نیاز، خالی نیاز بن نماز یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے نماز اور نیاز دونوں، تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور ولی اللہ بھی خوش ہو جائے، اس لیے نماز اور نیاز دونوں ہونا چاہیے۔ اور ہم تمامی لوگوں سے گزارش کریں گے کہ یہ بہت پرفتن دور ہے، ہمیں احتیاط سے چلنا چاہیے، قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ ایجوکیشن کا دور ہے، تعلیم کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے۔ خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں۔ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، اس لیے دین و دنیا دونوں تعلیم ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور جب تعلیم حاصل کریں تو ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ تعلیم کا مقصد ہوتا ہے تربیت، اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، ان طریقوں اور ذرائع کو اپنانا چاہیے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماحول کو کچھ لوگ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں،
हमारे खुशगवार माहौल को ख़राब करने का इरादा रखते हैं, हम उन लोगों से गुजारिश करेंगे, ऐ मेरे भाइयों, माहौल को ख़राब ना करें। पूरे हिंदुस्तान के हालात को आप देखें, कुछ लोग आज हालात को नासाजगार बनाने में लगे हुए हैं। हमें अफसोस होता है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान में रहना है, और हमारे पुरख यहाँ पर बहुत मोहब्बत के साथ रहा करते थे, प्यार मोहब्बत के साथ रहा करते थे। इसलिए हम लोगों को भी प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, और कुछ लोगों के बहकावे में आकर के अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि आज लोगों ने धर्म के नाम पर हमें इस तरह से बांट दिया है कि कुछ लोग हमारी दुकान पर आने के लिए तैयार नहीं और कुछ लोग दूसरों की दुकान पर जाने के लिए तैयार नहीं। बताइए, कुछ लोग अपनी कुर्सी के लालच में, उन लोगों ने तो कुर्सी हासिल कर ली, लेकिन आज नुकसान आपका हो रहा है। आपकी दुकान में हमारे अफराद जाने के लिए तैयार नहीं और हमारी दुकान में आपके अफराद आने के लिए तैयार नहीं। नुकसान इन नेताओं का नहीं हो रहा है, नुकसान आम लोगों का हो रहा है, आम जनता का हो रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मेल मोहब्बत के साथ रहें, बहकाने वालों के बहकावे में हरगिज़ ना आएँ। ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान ही में रहेंगे। यहाँ पैदा हुए और यहीं पर हम मरे रहेंगे। और हमारा तो आलम ये है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो हमारा कौमी तराना है। इसलिए हम इस तराने को जब गाते हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा है। जब अच्छा है तो हमें इस हिंदुस्तान में बिगाड़ की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि बनाव के लिए कोशिश करना चाहिए। यहाँ पर हर समाज के लोग आते हैं, किन्हीं तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये वीडियो दूर दूर तक लोग देखा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हर समाज के लोग कदीम ज़माने से आ रहे हैं और आने वाले लोगों के तासुरात भी आप ले सकते हैं कि यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया की निगरानी में उर्स होता है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर थाना के अफराद, ये थाना के लोग भी पूरे सपोर्ट करते हैं। इसलिए कि हज़रत बाबा दुखन शाह जब हयात ज़ाहिरा में थे तो आपका आना जाना थाना कैंपस के अंदर बहुत ज़्यादा था। इसलिए हज़रत बाबा दुखन शाह की जो पहली चादर पोशी होती है, गुस्ल के बाद सबसे पहले थाना की तरफ से चादर पोशी होती है और यहाँ के मौजूदा एसपी के ज़रिए से चादर पोशी की जाती है। और इस तरह से हर तरह के अफराद यहाँ पर आते हैं और हज़रत बाबा दुखन शाह की बारगाह में अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। बेशक कोई तरह से दिक्कत परेशानी, किसी तरह की कोई दिक्कत किसी के लिए भी नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, सारे के सारे लोगों के लिए बराबरी का मामला है। जो मामला हमारे लिए है वही मामला एक मामूली इंसान के लिए। मैं तो किसी के लिए ये भी नहीं कह सकता हूँ कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड, इसलिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, सब हिंदुस्तानी बराबर हैं हमारे लिए। बेशक। तो ये देख सकते हैं आज 23 जनवरी है और आज का और आने वाला 25 और 26 जनवरी को उर्स मुबारक होने जा रहा है। जितना दूर तक भी हमारी वीडियो देख सकते हैं, देख रहे हैं, तमाम लोग आना चाहते हैं तो इस दरबार पर आ सकते हैं। और ये रूहानी दरबार रूहानी.com के ज़रिए से जितने दूर तक भी हमारी ये वीडियो चल रही है, इंशाअल्लाह ताला आप दुआ सलाम हज़रत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश कर सकते हैं। और जो ज़ायरीन आना चाहते हैं वो बिल्कुल दिल खोल करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर कोई तरह से दिक्कत, कोई तरह से परेशानी नहीं होती है। तमाम ज़ायरीनों को जो भी तमन्ना, जो भी मुरादें लेकर के आते हैं, सबों की तमन्ना, सबों की मुरादें भी पूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम।